السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المالك الحق المبين الصلاة والسلام تحية والإكرام على أشرف الأولين والآخرين خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا وبالقاسم محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة عليهم السلام ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صلوات محمد سامعین گرامی قدر بزرگان محترم نوجوانان ملت کنیزان سید آدم خداوند عالم کی تعریف و نصرت منتظمین مجلس کے حسن انتظام اور آپ تمام موضوع سننے والوں کی حسن سماعت کی بدولت آج ہم اپنے سلسلہ گفتگو کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ کلمہ طیبہ، شجر طیبہ اور حیات طیبہ، یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ماحول میں روحانیت ہو، آپ کو ذمت تو ہوتی ہے، لیکن ہم سب کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ماحول کو معنویت اور روحانیت عطا کرنے کے لیے میں آپ سے دستخط گزارش کروں گا کہ اگر آپ سامنے تشریف لے آتے ہیں تو ہمارے لیے بہت حوصلہ افزائی کا باعث ہوگا۔ درود بھیجیں حضرت محمد و آل محمد۔
جڑ زمین میں ہے جس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں. وہ طیب طاہر درخت، وہ شجر طیبہ ہر موسم میں پھل کو دیا کرتا ہے. اس طرح سے کہ اذن رب ہی اس کے رب کا حکم ہوتا ہے اور اس شجر کا ثمر ہمیں ملتا رہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور خداوند عالم یہ مثالیں تو انسانوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ ان مثالوں سے نصیحت کو حاصل کر سکے. تو قدرت چاہتی یہ ہے سامعین گرامی قدر کہ ہم رب کے بتلائے ہوئے پیغام کو سمجھیں، مثالوں پر غور کریں، ان سے اسباب کو حاصل کریں اور اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو بہتر کرتے ہوئے، بلند کرتے ہوئے اس منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جس منزل کا تقاضا، جس حیات کا تقاضا قدرت ہم سے کر رہی ہے. درود بھیجیں اللہ محمد وعلی محمد. وسیم بھائی بالکل درود بھیجیں اللہ محمد وعلی محمد. بیٹے رہتے ہیں اس وقت اس ماحول پر ذکر محمد اور آل محمد کا سایہ ہے. اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا دعائے سیدہ کے سائے میں ہے. اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا تحفظ اور ضمانت محمد اور آل محمد میں ہے. یہاں سے انہیں اچھا نہ ملے گا تو کہاں سے اچھا ملے گا. درود حضرت محمد و آل محمد. جملہ کہتے ذہن میں آ گیا مجھے کل یہ مہیش ولایت کے موضوع سے کہنا تھا لیکن آج میں ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو. دیکھیے جب یہاں پر آ گئے تو فکر چھوڑ دیجیے، احتیاط کیجیے لیکن فکر چھوڑ دیجیے، تفکر چھوڑ دیجیے. آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، کچھ تذکرہ ہم نے کل بھی کیا تھا. آپ حدیث قصہ کے شروع میں کیا کرتے رو گیا جو کچھ بیان کر رہا ہے، کون بیان کر رہا ہے؟ جس سے بڑی صدیقہ دنیا میں ممکن نہیں، جس سے بڑی صدیقہ دنیا میں ممکن نہیں. کہ بابا میرے گھر میں داخل ہوئے، بابا میرے گھر میں داخل ہوئے اور داخل ہو کے کیا کہتے ہیں کہ فاطمہ تو انی اجد فی بدنی ذوقا. اے فاطمہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتا ہوں. میں جملے کی قدر دیجیے گا، تفصیل تو کل میں بیان کروں گا پورا ساتھ میں. اے فاطمہ میں اپنے جسم میں ذوق محسوس کرتا ہوں. یعنی کائنات کا سب سے بڑا عظیم انسان جب جسم میں ذوق آتا ہے تو میرے سیدہ میں آتا ہے. درود حضرت محمد و آل محمد. کائنات کا سب سے عظیم جس سے بڑھ کر کائنات کے ذات ممکن نہیں ہے، جس سے بڑھ کر انسان ممکن نہیں ہے. اور جس کے لیے کہا
فرما ہے بدن اور میرا بدن ضعیف ہے، یہ نہیں کہا کہ میرا حاجت جسمی ضعف ہے، میرا جسم ضعف ہے. کیوں؟ اس لیے جسم کیا ہے؟ کوئی بھی موضوع سننے والا میرے سامنے موجود ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ٹوس کے ناخنوں تک جو پورا کا پورا ہے وہ جسم ہے، جو پورا کا پورا موجود ہے وہ جسم ہے. اور اگر اس جسم سے سر کو الگ کر دیجئے تو جو بچتا ہے اسے بدن کہتے ہیں. جب سر کو الگ کر دیا تو سر میں دماغ بھی ہے. تو یہ نہیں کہا کہ جسم ذوق ہے. اگر کہتا کہ میرے جسم ذوق ہے تو دنیا کو اختیار کا کرنا گویوں کا اختیار تھا کہ ذہن رسالت کے ذوق کو شمار کرتے ہیں. روٹیاں مانگ رہے ہیں. مانگیے میرے بچوں میرے نوجوان
शरीर है। क्या मांगते हैं? रोटियां मांग रहे हैं। क्या मिल रहा है? तो आग मिल रहा है, खाना मिल रहा है। साहिबान मुमारफत, ये नूरानी मेरे बच्चों के चेहरे, नौजवानों के चेहरे, शहजादा अली अकबर के सजदे में तुम्हारी जमात क्या सलामत रहे। शहजादा अली अकबर के सजदे में, बीवी उम्र लैला के लाल के सजदे में तुम्हें उम्र जिंद नहीं, उम्र तौफीक अता हो। मैं माना ये जुमला है कि उम्र तवील ना मांगिए, शैतान की उम्र तवील है। नहीं समझे? दूर से जो मोहम्मद इला वक्त मालूम तवील उम्र रखता है। तो क्या पैगाम है कि उम्र तवील ना मांगिए। कौन सी उम्र मांगी? तो चौथे इमाम ने मांगी थी, जो सैयद साजिदीन ने मांगी थी, जो ज़ैनुल आबिदीन ने मांगी थी, जो आदर आल मोहम्मद ने मांगी थी। ज़बूर आल मोहम्मद है, इंजील अहले बैत है, सहीफा कामना है, सहीफा सज्जादिया है। और मेरा इमाम ये कहता है, तवज्जो रखना, ये पैगाम है आशिक मजलिस का। मेरा चौथा इमाम ये फरमाता है कि रब ज़ुल जलाल मुझे उम्र तौफीक अता फरमा, मुझे उम्र तौफीक अता फरमा, ताकि ये जिंदगी तेरे रास्ते में बसर हो सके, चाहे मुख्तसर सही। ये जिंदगी तेरे रास्ते में मुख्तसर हो बसर हो सके। और रब ज़ुल जलाल अगर ये जिंदगी शैतान के रास्ते पर है तो अबद रूह कर दे, ताकि तेरे आज़ाद का अगला उम्र तौफीक मांगिए। खुदावंद आलम आपको उम्र तौफीक दे। मतलब भिखारी बन के आ रहा है, कासा है हाथ में, या दस्ते तलब फैला हुआ है, रोटियां मिल रही हैं, ले के जा रहा है, ले के जा रहा है। कौन मदद? जिसको भूख नहीं लगती है। कौन मदद? जिसको प्यास नहीं लगती है, जो खाने का मोहताज नहीं है। तवज्जो रखिएगा, रसूल भेजा मोहम्मद इन्होंने बुलाया कि आओ लेकर जाओ। इन्होंने कहा कि रोटियां बांटनी है, मैं तुम आ जाओ। इन्होंने कभी किराए के लोगों को नहीं बुलाया, मजदूरी देके मजदूरी किसी से नहीं करवाई। ज़कात भी दी तो आने वाले साए को दी, बनाए गए साए को नहीं दी थी। क्यों देखिए मोहम्मद आज इंशाअल्लाह जो भी आप उससे समाप्त है, मेरा कोई रिकावट नहीं है, आपको उससे समाप्त है। आप पढ़वा रहे हैं, जिनका जिक्र है उनकी तौफीकात है, पढ़ने वाला कुछ नहीं होता है। वहां से अता होती है, यहाँ से मेरा तो मौजूदा होता है कि ज़ाकरी मौजूद है, कि वहां से अता होती है। कुछ भी ऐसा ना था जो आज बयान करना था, जो आज बयान करना था वो अभी सब कुछ पीछे हाफिज़े में मौजूद है। पता नहीं बयान कर सकूं या ना कर सकूं, अब तो वो पढ़ रहा हूं जो पढ़वाया जा रहा है। आप जो सुन रहे हैं, जो सुनवाया जा रहा है, तो अब ये ज़ाकिर बयान नहीं कर रहा है, अहले ज़िक्र आपको हदिया दे रहे हैं, साहिबान ज़िक्र आपको दे रहे हैं। कहा था कि आओ तो मेरे ले जाओ। क्या हमारे यहाँ रोटियां बच पकड़ेंगे, 100 की रोटियां हैं, 5 रोटियां होंगी, आगे निकल नहीं। सूरह बुखारी के साथ सूरह बुखारी की हूद 2 हवाले में याद पढ़ते हैं अय्याम फातिमा ने पिछले गुज़िश्ता से गुज़िश्ता साल शायद मैंने बयान किया था, लेकिन अगर तकरार हो जाए, अगर शोर पाओगे, लेकिन अगर तकरार हो जाए तो एतराज ना कीजिएगा। इसलिए अगर आपको कोई एक नंबर, आगे नहीं बोलूंगा, कोई नंबर पसंद आ जाता है, आप सीधी में बार बार उसे सुनते हैं लेकिन आप बोर नहीं होते हैं, तो तज़किरा रिपीट हो जाए तो बोर कैसे हो जाए? कैसे हो जाते? हमारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब दूध है मोहम्मद वाला एक आइटम नंबर होता है ना, आप सुनते हैं, आपके सेलफोन में भी वही है, आपकी गाड़ी में भी वही चल रहा है, आपके पेट्रोल में भी वही चल रहा है, आप खुद भी सुनते हैं, दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर देते हैं, हमको भी सुनाते हैं कि
70 جناب ابراہیم نے دیکھا کہ کچھ نوجوان ہیں، شہر میں آئے ہیں، گھر میں آئے ہیں، مہمان ہیں، سفر کر کے آئے، تو مہمانداری کی تو دین و شریعت ادا کی ہے کہ مہمانداری کا ادا کرنا ہے۔ جب اسے گئے ایک بچڑا ذبح کیا، کھانا بنایا، انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے، پہنچ گئے انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے، ان آنے والے مہمانوں کے سامنے رکھ دیے۔ کون؟ جناب ابراہیم۔ کون؟ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، خلیل بھی ہے، امام بھی ہے۔ توجہ رکھیے گا، ابو الانبیاء کہا گیا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو۔ خلیلی مرتبہ کے بعد سب سے بلند نبوت کا اگر کس کا درجہ ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جس کے لیے رب ذوالجلال نے آپ کو گلزار کر دیا، وہ ابراہیم علیہ السلام، وہ خلیل الہی، وہ نبی الہی، وہ جس کے لیے کہا ہے انی جاعلوک للناس اماما، ہم دنیا میں لوگوں میں انسانوں میں تجھے اپنا امام بنا کر بھیج رہے ہیں۔ اسے دیکھا مہمان آئے ہیں، کھانا نواب صاحب نے تیار کیا، مہمانوں کے سامنے چل چکے۔ اب یہ بتائیے مسافر جگہ ہارے آتے ہیں، کیا کھانے کی طرف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ پانی کی پیاس ستاتی ہے یا نہیں ستاتی ہے؟ اب کھانوں کی خوشبو کیا نہیں ہوتی ہے؟ کھانے سامنے موجود ہے، لیکن آنے والے نہ کھانے کی طرف دیکھتے ہیں نہ کھانے کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کچھ دیر تک ابراہیم نے انتظار کیا، کیا بھوکے نہیں ہو؟ کیا کھانے کی شکل بہتر معلوم نہیں ہو کہ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کیا آپ نے پہچانا نہیں آپ کے پاس سے بشری میں فرشتے ہیں؟ اللہ اکبر، لیکن جو میں ادا کروں گا آپ کے پاس سے بشری میں فرشتے ہیں تو اللہ محترم ابو الانبیاء ہے جناب ابراہیم، نبی ہے، رسول ہے، امام ہے، خلیل ہے، لیکن دیکھیے کہ اگر معصوم مخلوق لباس بشری میں آ جائے تو نبی بھی نہیں پہچانتا، خاکی کہاں سے
कहाँ से है, ताकि दुनिया समझ जाए कि मांगा कहाँ से जाता है, मिला कहाँ से जाता है, मांगते कहाँ से है, मिलता कहाँ से है। तो जनाब इब्राहिम रख रखे थे, खा खिलाता था फरिश्ता। ये रखते नहीं है घर में रोटियां, दस्तरखान सजा हुआ है, लेकिन मतलब दाखिल बाप करते रहता है ना, मिस्कीन ना यतीम ना असीर, है ना, असीर को ना यतीम को किसी को बयान नहीं कर देंगे। मिस्कीन क्या है? मिस्किनत से निकला है। आप लोग दोस्त माशाल्लाह कहते हैं मिस्किनत से निकला है। मिस्कीन आजिज़ तरीन शख्स करते हैं। तो आज रखिएगा शजरे तैयबा क्या है कि जिनके दरवाजे पर अमीन वही इलाही मिस्कीन बन जाए, उन्हें आले मोहम्मद कहा करते हैं। रुकिएगा, पैगाम लेकर जाइएगा। ज़ाहिर मोहतरम, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहचान के आपने जनाब इब्राहीम को अमीन वही इलाही है, मिज़ाज शाह से गुजरते हैं, अल्लाह से लेकर वन्नास तक पूरा का पूरा कुरान तक बुखारी रिसालत पर लेकर नाज़िल होते रहे, लेकिन दरे अमीर कायनात पर, दरे सजदा पर, दरे हसनैन शरीफैन पर मिस्कीन बनकर हाथों को फैला रहे हैं। रखिएगा, मैं मोबाइल में जुड़ा रहे, रिकॉर्ड करवाऊंगा। मिस्कीन बनकर हाथों को फैला रहे हैं। जनाब इब्राहीम मिंजे आग रोशन की गई, कई दिनों तक आग को सुलगाया गया, भड़काया गया, कई दिनों तक इस आतिश को भड़काया गया, इस आग को सुलगाया गया है। कब बुलंदी पर आवाज करने वाले परिंदे भी जलकर नीचे गिर जाते थे, इतनी तपिश की आग थी। तफसील नहीं कहूंगा। मेंजनीक ने आतिशा लगने वाला वो भी बयान करता, मेंजनीक ने डाला जनाब इब्राहीम को, इब्राहीम को मेंजनीक से डाला गया, फेंका गया। अभी रास्ते में है, मेंजनीक से निकल चुके हैं, गहवाले में मौजूद हैं, आग तक पहुंचे नहीं हैं। बस में मलाइका में अमीर वही गाड़ी देख रहे थे, पहुंच जाइए मंदिर तक, शजरे तिजारत को पहचान, अमीर वही गाड़ी देख रहे थे। अब आगे बढ़े, ये तेरा हबीब है, ये तेरा नबी है, ये तेरा खाना प्रकार करता है, क्या चाहते हो? इजाजत दे तो इब्राहिम की मदद को जाओ, क्या इजाजत है? इधर से गाड़ी में फैले गए, अभी आग तक नहीं पहुंचे थे, कहवारे के पाए को थामा, क्या खलील इलाही मैं जिब्राइल हूं, अगर कोई हाजत है तो बयान कीजिए। अगर कोई हाजत है तो बयान कीजिए। खलील इलाही की मंजिल थी, का हाजत है तो, लेकिन दूर से नहीं है, रब से है, दूर से नहीं है, रब से हाजत है। लेकिन जनाब अमीर वही इलाही जनाब जिब्राइल के अल्फाज क्या थे कि कोई हाजत रखते हो, कोई हाजत रखते हो तो बयान करो, हम हाजत को पूरा करेंगे। तो मुझे कहने दीजिए कि जो जिब्राइल इब्राहिम की मंजिल पर हाजत रवा कर आता है, वो सैयदा के दरवाजे में हाजत न लगाते आया करता है। मेरे भाई ने बड़ी मेहनत की, दुरूद के लिए तरगीब दी, नारे के लिए तरगीब दी, लेकिन आप मौजूद सुनने वालों की पहचान है। मैं मुख्तलिफ वाक़े जलवा बरा था, क्या नारे हैदरी ऐसे ही होना चाहिए? मुझे आप पढ़वा रहे हैं, जिनका जिक्र है वो पढ़वा रहे हैं। मेरे पास रवायतें मौजूद हैं, हवाले मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं। आप जब चाहिए, जहाँ चाहिए, मजलिस से बात चाहिए, चाहे तो मैं आपको हवाला दे सकता हूँ, नाम पेश कर सकता हूँ, रवायत के नाम पेश कर सकता हूँ। इसलिए मिंबर की जिम्मेदारी है, यहाँ से कमजोर और सही बातें नहीं होनी चाहिए।
کہنے لگے یا علی مدد، ڈگمگائے کہا یا علی مدد، کوئی مشکل درپیش ہوئی کہا یا علی مدد، تو مشکل درپیش ہو کہنے لگے ڈگمگائے تو چہرے میں تفکر ہوتا ہے نا، پریشانی ہوتی ہے، لیکن فلسفہ دیکھیں شہید محسن کا کہ تم بھی تو مسکراتے رہو، مسکراتے رہو یا علی مدد، اس لیے جس کا مشکل کشا علی ہو اس کا چہرہ پر فکر بات نہیں ہوا کرتا، تو مسکرائے یا علی یا علی یا علی مدد، دل کھول کے اونچا بول کے دشمنوں کا دل رول 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 کے نعرہ بات نصیب کہتی ہے ہر گل کو چون، تم بھی تو مسکرا مسکرا کے کہو، مسکرا کے کہو، اس لیے یاد ہی کہ جو چہرہ مسکراتا نہیں ہے وہ علی والا نہیں ہے، وہ علی والا نہیں ہے، وہ کسی اور کا تو ہو سکتا ہے، علی کا نہیں ہو سکتا ہے، تم بھی تو مسکرا کے کہو، تم بھی تو مسکرا کے کہو یا علی مدد، ہم نے کہا آپ نے کہا، آپ نے کہا، ہم نے کہا، ہم نے کہا تو مورتے التحاب ہو گئے، حکمت ہے تو آؤ، ہم نے کہا تو مورتے التحاب ہو گئے، فرمت خود ربی مشکل ہے تو مقدر یاری ہے، پریشانی ہے تو مقدر یاری ہے، ہر دردی دوا ہے، ہر درد کی دوا، ہر حاجت کو دوا کرنا ہے تو یار مجھے اب آگے پڑھنا تھا لیکن میں نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ آج ہم نے مقصد اعظم کو حاصل. Now coming to the take home message, lesson of the day. یہ زبان پہ رکھیے ورد زبان، یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا تر رہے امتیاز ہے، جملے دے رہا ہوں، یہ آپ کا فخر ہے، افتخار ہے، یہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، آئیڈینٹی کارڈ ہے، یہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے. اگر یا علی مدد کا کارڈ ہے تو کفر سے بچے رہیں گے، نفاق سے بچے رہیں گے، یہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے. اور جو دس کروں پھر آگے بڑھوں گے، یا علی مدد فقط آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، یہ ایڈریس دینے کے لیے آپ کا پاسپورٹ ہے. یا علی کہیے پولیس سراغ سے گزرتے چلے جائیے، یا علی کہیے نہر کوثر سے پہنچ جائیے، جس کا نام لے کے آگے بڑھے ہیں وہی علی ہوگا، جامع کوثر ہوگا، علی کا چاہنے والا ہوگا. یا علی یا علی کی سلام اپنے مولا کی. بہار کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس کا حوالہ ہے کہ خاتمی مرتبت نے فرمایا حب علی بن ابی طالب یأکل الذنوب
علی کی محبت میرے بچوں میرے نوجوان آئیے قبر کے مجلس کو حاصل کیجیے آئیے ماں کے مجلس کو سمیٹیے جو ابو ذر کرنا چاہتا ہے دامن پھیلائے جو سلمان محمدی کرنا چاہتا ہے وہ دست طلب کو دراز کر دے آئیے قبر کے مجلس تقسیم ہو رہا ہے ماں کے مجلس لٹایا جا رہا ہے رسول نے آواز دی علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھایا کرتی ہے لیکن مجھے امید واضح ہے کہ آج کا جملہ اقتراب تھا آپ کی حسن سماعت کی بدولت آج ہم شجر طیبہ کے اور نزدیک ہو گئے کافر ہمیں وہ لکھتے ہیں دیواروں پر آج ہے جن کے دل پہ ضعف ولایت علی کائنات سے دشمنی تھی کہ رسول کے نواسے کو مدینے میں رہنے نہیں دیا
سن چکے ہیں، جس کا بچپن، جس کی جوانی، جس کی عمر کا بڑا حصہ مدینے میں گزرا تھا، وہ نانا کی لحظ سے لپٹ کے کہتا ہے نانا مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ارے اللہ، قافلہ تیار ہوا، 28 رجب سن 60 ہجری یہ قافلہ مدینے سے چلا، مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مکہ پہنچا۔ 8 ذی الحجہ 60 ہجری مکے سے چلا، کوفے کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا۔ آج 2 محرم کا دن گزر گئے، لیکن کربلا تیار ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کربلا تیار ہو رہی ہے۔ آپ نے جو دن گزار دیا ہے نا، اس 2 محرم کی سپہر گزری تھی، زمانے کے امام کا قافلہ چلا جاتا تھا، ایک منزل آئی، مولا کے زلجنا کو ٹکر لگی، زلجنا کے قدم ہو گئی، کربلا تیار ہو رہی، تمہارے کربلا میں سیدہ کا گھر جڑ رہا ہے، تمہارے بچے دار یتیمی سے محفوظ ہیں، سکینہ کی یتیمی کی دن نزدیک آ رہے ہیں۔ سجنا ہو گیا، لاچا فرزند زہرا نے بھی سجنا آگے بڑھے، جب بھائی کو آواز دی، کہا بھلے عباس شاید جان کر تھک گیا ہے، سواری کے جانور کو بدل۔ اللہ روایت کہتی ہے، مقتل کہتا ہے کہ 7 گھوڑے بدلے گئے لیکن کسی نے قدم آگے نہ بڑھایا۔ کربلا تیار ہو رہی ہے، کربلا سجائی جا رہی ہے، کوئی جانور سواری آگے نہ بڑھا۔ وقت کا امام تھا، ایک مرتبہ آواز دی، بھیا عباس ذرا اطراف کے لوگوں کو جمع کرو، کیا رہا ہے میرا مولا کہ میرا دعا کو حجت کہہ رہا ہے۔ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، میرا مولا پوچھ رہا ہے آنے والوں اس زمین کا نام کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے اے مسافر زمین کو نانوا کہتے ہیں۔ اچھا کوئی اور نام ہے؟ کہ اس زمین
خدایا نہیں ہے تو میرا